بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ مسٹر غلام احمد پرویز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مجروح کرنے کے لیے پوری اپنی زندگی وقف کر دی۔ دن رات اس کی محنت یہ تھی کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر اغیار کی گود میں جا بیٹھے۔ اس کے لیے اس نے قرآنی فکر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ قرآن ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تعبیر کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اس کے یہ گمراہ کن نظریات خود قرآن کریم کے خلاف ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کی آیات کی آڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے حجت ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا منکر نہیں، در حقیقت وہ آدمی قرآن کریم کا منکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا منکر نہیں، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اوے اللہ کی بات ماننے کا دعویٰ کرنے والو، تم کہتے ہو خدا کی بات تو مانتے ہیں لیکن نبی کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، واقعی محبت کے دعوے میں سچے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو گے تو تمہاری کامیابی ہے، میری اتباع نہیں کرو گے تو کامیابی نہیں۔ معلوم ہوا اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے فرمانات کو سمجھنا چاہتا ہے، اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ لیکن پرویز کی ساری زندگی، منکرین حدیث کی ساری زندگی اسی بات پہ خرچ ہوتی ہے کہ وہ دن رات یہی بات کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی ذات کافی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کی ضرورت نہیں۔ غلام احمد پرویز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جو تشریح اور تفسیر کرے اور جو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس وہ تفسیر اور تشریح موجود ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے متعلق تو وہ یہ کہتا ہے۔ لیکن پرویزی حضرات دوسرے حضرات کو باور کرانے کے لیے، دوسرے حضرات کو پرویز کی اہمیت دلانے کے لیے، اس کے رعب کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ بات اپنے طلوع اسلام رسالے میں کہتے نظر آتے ہیں کہ جی دیکھو، آج اگر کسی آدمی کی زندگی مسلمان کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے تو وہ پرویز کی ہے۔ چنانچہ یہ طلوع اسلام کے شمارے ہمارے پاس اس کی فائلیں محفوظ ہیں۔ طلوع اسلام کے شمارے نومبر 1949 صفحہ نمبر 54 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پرویز کا تدبر فی القرآن ہم سب کے لیے چراغ راہ ہے۔ پرویز کا تدبر فی القرآن ہم سب کے لیے چراغ راہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کو تو وہ مانتا نہیں، امت کے لیے چراغ راہ قرار دیتا نہیں، لیکن پرویزیوں کی سازش دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر پرویز کے بارے میں امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے چراغ راہ کیا ہے؟ پرویز کا تدبر، پرویز کا تفکر، پرویز کی تشریحات اور پرویز کا قول اور فعل جو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے بارے میں تو عجیب و غریب باتیں ہیں۔
دن رات اس کو مجروح کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن پرویز کو متعارف کروانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی پرویز تو خود 1300 سال بعد پیدا ہوا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ہے جن پہ قرآن کریم اترا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کہتے ہو کہ قرآن میں ان کا تدبر اور غور اور فکر معتبر نہیں، تو 1300 سال بعد پیدا ہونے والے اس پرویز کا تدبر کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ ہاں جی۔ تو یہ قرآن جو لوگوں کے عمل کے لیے آیا، پرویزی حضرات یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو جی اس قرآن کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ پرویز ہے، قرآنی فکر کو جس نے پیش کیا امت کے اندر وہ پرویز ہے۔ حالانکہ یہ 1300 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، 1300 سال پہلے جو امت آج تک گزری ہے، آج تک اسلام پہ عمل کرتی آ رہی ہے، یا اس وقت عمل کرتی رہی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ قرآن کو سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، قرآن پر عمل کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے؟ اس دور میں اللہ پاک نے کوئی شخصیت پیدا نہیں کی جو قرآن کو سمجھنے والی تھی۔ یہ طلوع اسلام رسالہ، اس کا شمارہ نومبر 1954، اس کا صفحہ نمبر 11 ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی 1300 سال بعد پرویز نے قرآنی نظام کی آواز بلند کی۔ 1300 سال بعد، یعنی 1300 سالوں کے اندر کسی نے قرآن کی آواز بلند ہی نہیں کی۔ قرآنی فکر کو کس نے پیش کیا؟ قرآن کی آواز کو کس نے بلند کیا؟ پرویزی کہتے ہیں کہ 1300 سال بعد پرویز نے قرآنی نظام کی آواز بلند کی۔ آج تک کبھی کسی نے 1300 سال میں جو ہے وہ قرآنی نظام کی بات ہی نہیں کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس دین کا یہ اعزاز تھا کہ سابقہ ادیان کے لیے ناسخ بن کے آیا، پوری دنیا میں جس نے غالب ہونا ہے، پوری دنیا کے لیے جو جامع ترین دین بنا کر اللہ پاک نے تمام ادیان کے آخر میں بھیجا ہے، اس دین کے بارے میں کہتے ہیں 1300 سال تک کوئی آدمی نہیں پیدا ہوا جس نے قرآنی نظام کی بات کی، پرویز آ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سا قرآنی نظام ہے؟ کون سی ایسی فکر، کون سے ایسے اقوال ہے جس کو پرویز نے قرآنی نظام کہہ کر تعبیر کیا؟ کون سے ایسے نظریات ہیں جن کو پرویز نے قرآن کا نعرہ لگا کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ ہم کہتے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً نظریات ایسے ہیں جو پرویزیوں کے امتیازی علامات ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن کریم کے خلاف ہیں۔ ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو پرویزیوں کا دوسرے مسالک کی بنسبت امتیازی نظریہ ہو اور وہ قرآن کے مطابق ہو۔ ان میں سے ایک نظریہ بھی قرآن کے مطابق نہیں۔ پرویز کی زندگی ساری کی ساری قرآن پر جھوٹ بولنے میں گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس آدمی سے بڑا جھوٹا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ یہ آدمی سب سے بڑا جھوٹا ہے جو قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک عام مسلمان ہے، وہ جھوٹ بولے، جھوٹ کو گناہ سمجھے، یہ بھی تو ایک غلط کام ہے، گناہ سمجھتے ہوئے جھوٹ بولے۔ ایک آدمی ہے کہ جھوٹ بھی بولے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی قرار دے، جھوٹ بھی بولے، کہے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، یہ تو دونوں جرم ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی، اس کی پوری زندگی کا یہ ریکارڈ اور نچوڑ ہے کہ اس نے قرآن کریم کو تختہ مشق بنائے رکھا اور قرآن کے نام پر دجل و تلبیس پھیلاتا رہا، اور جھوٹ کے پرندے اس آدمی نے جو ہے باندھے پوری زندگی۔ ہم اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں، ہم اس کا محض الزام برائے الزام کی بات نہیں کرتے۔ پوری زندگی اس نے قرآن کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، قرآن کے نام پہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ہم یہاں اس کے جھوٹوں کی کچھ مثالیں واضح کرتے ہیں، اور دیکھو پھر لطف کی بات یہ ہے، جو جھوٹ اس نے اپنی کتب کے اندر، اپنے شمارے طلوع اسلام کے اندر پرویزیوں نے بولے ہیں، انہی شماروں کے اندر یا انہی کتب کے اندر جو ہے ان جھوٹوں کی تردید بھی ہو رہی ہے۔ اب خود کہہ رہا ہے کہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ وہی نظریہ طلوع اسلام میں پہلے لکھا جا چکا۔ اب بتاؤ، وہ بھی طلوع اسلام کا شمارہ، یہ بھی طلوع اسلام کا شمارہ، اس بات کو بھی پرویزی شائع کرنے والے، اس بات کو بھی پرویزی شائع کرنے والے۔ اب یہ کیسے ہوا کہ وہی نظریہ جو پہلے طلوع اسلام میں شائع ہوا، وہی نظریہ قرآن کے خلاف ہو گیا؟ اس کی یہ عادت تھی کہ کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ کہتا، پہلے جو بات کی ہوتی اس کی تردید میں کہتا کہ یہ بات قرآن کے خلاف، حالانکہ خود یہ بات کہہ چکا ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثال نمبر 1،
اس نے یہ بات کہی طلوع اسلام کا شمارہ یہ ہمارے سامنے جون 1984 کا نا، جون 1984 کے شمارے کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 کہ صلاۃ کو نماز کہنا، صلاۃ کا ترجمہ نماز کے لفظ سے کرنا، صوم کا ترجمہ روزے کے لفظ سے کرنا، یعنی صلاۃ کو نماز کہنا، صوم کو روزہ کہنا، کہتا ہے یہ عجمیت ہے، یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے یہ اصطلاح۔ اب یہاں پر طلوع اسلام کے شمارے میں اس نے روزے کو اور نماز کے لفظ کو قرآن کے خلاف کہا، جبکہ آپ دیکھیں اسی کی کتاب معارف القرآن اس کی جلد نمبر 4، اسی کی کتاب معارف القرآن جو در حقیقت تحریفات کا مجموعہ ہے، اس کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 279 پر اس نے خود جو ہے وہ صلاۃ کا ترجمہ نماز کیا ہے، صلاۃ کا ترجمہ نماز کیا، اور اسی طریقے سے کتاب مفہوم القرآن اس کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 67 پر اس نے صوم کا ترجمہ روزہ کیا۔ پہلے کہہ چکا کہ دیکھو صلاۃ کا معنی نماز کرنا، صوم کا معنی روزہ کرنا، یہ عجمی تصور ہے، قرآن کے خلاف ہے، جبکہ معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ 279 کے اندر اپنا نماز کو اس نے اپنا صلاۃ کو نماز قرار دیا اور نماز والا معنی کیا۔ اسی طریقے سے مفہوم القرآن صفحہ 67 پر اس نے صوم کا ترجمہ روزہ کر دیا۔ اب بتاؤ، ہم کہتے ہیں پرویزیو یہ تمہارا دجل اور تلبیس ہے، پہلے ایک نظریے کو تم خود جو ہے عجمی کہہ چکے، قرآن کے خلاف کہہ چکے، جبکہ پرویز خود ہی پھر دوسری کتابوں کے اندر جو ہے یہی بات کہتا نظر آتا ہے۔ اب بتاؤ کہ قرآن کی بات کون سی ہے؟ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ۔ اسی طریقے سے اس نے ایک ڈھنڈورا پیٹا لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے۔ اس نے طلوع اسلام کے شماروں میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے، یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو دین آج ہمارے اندر مروج ہے، جس دین کو لوگ آج لے کر چل رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ وہ دین نہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا تھا۔ یہ دین تو وہ ہے جو ایران کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے، اور ایران میں عجمی تصورات اس دین کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ یہ دین دین اسلام سے یکسر خلاف ہے۔ اس نے یہ بات خود کہاں کہی؟ اپنی کتابوں کے اندر کہی کہ دیکھو یہ دین جو آج مسلمانوں کے اندر مروج ہے، یہ دین سارے کا سارا حقیقی دین کے بالکل الٹ اور خلاف ہے۔ اور یہ ایران اس تعبیر کیا اختیار کی کہ یہ دین ایران کے واسطے سے آیا، ایران سازشوں کی جگہ تھی، وہاں عجمی تصورات اس دین کے اندر مل گئے۔ اس نے پھر جو ہے عجمی سازش کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے، اور اس میں یہی جو ہے سارا جو ہے وہ گند بھرا ہے۔ یہی اس نے جو لب لباب کہا کہ دیکھو جی آج اسلام کے اندر پرویز سے ہٹ کر جو تشریحات ہیں یہ ساری عجمی تصورات ہیں، اور یہ اس کا دین اسلام کے حقیقی معنوں کے ساتھ، حقیقی تصور کے ساتھ دور کا واسطہ نہیں۔ یہ بات اس نے کہاں کہی؟ دیکھیں میں اس کا حوالہ بولتا ہوں، طلوع اسلام جون کا شمارہ 1984 صفحہ نمبر 20، اس میں کہا گیا عجمی سازش کے نتیجہ میں ہمارے پاس ایران سے اسلام آیا۔ عجمی سازش کے نتیجہ میں ہمارے پاس اسلام کہاں سے آیا؟ ایران سے۔ ٹھیک، اب دیکھو یہاں پر اس نے یہ بات کہی کہ اسلام ایران سے آیا، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں، جبکہ طلوع اسلام کے شمارے کے اندر یہ بات چھپ چکی ہے کہ بھئی ایران سے نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں صحابہ اکرام یہاں آئے ہیں ہندوستان کے اندر، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے کئی حضرات کو مسلمان کیا اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ جب صحابہ اکرام نے کچھ حضرات کو مسلمان کیا، اس طریقے سے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ دین اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اب پہلے کہا گیا کہ ایران جو ہے ایران کے واسطے سے آیا، اس لیے عجمی تصورات داخل ہو گئے۔
پھر جو ہے یہی طلوع اسلام کے شماروں میں بات کہی گئی کہ نہیں 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 نہیں، بلکہ اسلام کہاں سے آیا؟ ڈائریکٹ جو ہے خلافت راشدہ سے آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام ہندوستان کے اندر آئے اور دین اسلام کو پھیلایا۔ چنانچہ جو ہے یہ اس کا حوالہ میں آپ حضرات کے سامنے بولتا ہوں۔ دیکھ اپنا طلوع اسلام کا شمارہ ہے فروری 1961 کا، صفحہ نمبر اس کا 73 ہے۔ اس میں کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کرام آئے۔ طلوع اسلام کے اس شمارے کے اندر 1961 صفحہ 73 فروری کا شمارہ، اس میں عنوان قائم ہوا سب سے پہلے مبلغ اسلام فی الہند۔ کیا عنوان قائم ہوا؟ سب سے پہلے مبلغ اسلام فی الہند، یعنی اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کے اندر آنے والے کون سے حضرات تھے۔ پھر حضرت مغیرہ ابن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ یہ حضرات ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندوستان کے افراد کو مسلمان کیا اور اسلام کی داغ میل یہاں ڈال لی گئی۔ اب دیکھو یہ طلوع اسلام کا شمارہ 1961 کا کہتا ہے کہ یہاں پر ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا صحابہ کرام اس کو لے کر آئے، جبکہ پہلے شمارے کے اندر 1984 جو ہے، اب یہ آپ کہہ سکتے ترتیب کے اعتبار سے 1961 کا شمارہ پہلے کا ہے، یعنی پہلے اس کا یہی نظریہ تھا جب اپنا یہ عجمی تصورات اس کی سوچ کے اندر نہیں شامل ہوئے تھے، کیا کہ بھئی اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے آیا اور یہی اسلام اصلی ہے، لیکن بعد میں اس نے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے 1984 کے شمارے کے اندر یہ بات کہنا شروع کر دی، نہیں نہیں مسلمانوں کے اندر جو اسلام آیا اس کا حقیقی اسلام سے دور کا واسطہ نہیں، یہ ایران سے آیا اور اس میں عجمی سازش جو ہے وہ گل مل گئی، عجمی تصورات اس میں گل مل گئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم کہتے دیکھو اور اس کو تم اس ایران سے آیا ہوئے تم کہتے ہو یہ دین جو یہاں موجود ہے ایران سے آیا اور قرآن کے اسلام سے بالکل خلاف ہے، جبکہ دوسری جگہ پر کچھ اور بات کہہ دی ہے۔ یہی بات تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے کیا ہی کافی ہے کہ ایک جگہ پر تم کچھ کہتے ہو دوسری جگہ پر تم کچھ کہتے ہو، اور دونوں ہی باتیں تمہاری قرآن کی تشریح ہے، قرآن کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ اور آپ حضرات کو علم ہے کہ اپنا حضرت محمد بن قاسم بھی آئے تھے، جب وہ آئے تو اسلام کی ترویج ان کے ذریعے بھی ہوئی ہے، ایران کے واسطے سے نہیں، صحابہ کرام کے واسطے سے اور محمد بن قاسم کے واسطے سے اسلام یہاں ہندوستان کے اندر آیا ہے۔ سمجھ آئی بات جی؟ اسی طریقے سے اب دیکھو اس نے یہ بات کہی کہ آج طلوع اسلام کے شمارہ 1960 صفحہ نمبر 91 جولائی کا شمارہ ہے، 1960 جولائی کا شمارہ صفحہ نمبر 91، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی قرآن کی روح سے ضبط تولید یعنی افزائش نسل پر کنٹرول جائز ہے۔ یہ جو آج کفار نے مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے، کفار کی تعداد بڑھ جائے، اس کے لیے ایک ہیلہ یہ استعمال کیا گیا۔ ہمارے پاک و ہند کے اندر ایسے کہہ لو کہ آپریشن ایجاد کیے گئے جس کے ذریعے سے عورتیں بالکل بانجھ ہو رہی ہیں، بچوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، بچوں کے آپریشن فری کیے جا رہے ہیں، عورتوں کے آپریشن فری کیے جا رہے ہیں کہ بالکل ہی بانجھ ہو جائے۔ ایسی ادویات، ایسے انجیکشن وہاں سے آج یہاں پہنچ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے مستقبل میں جو ہے اولاد پیدا ہی نہ ہو، جو بچے چھوٹے ہیں ان کو ایسے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اندر نسل کے جو بڑھوتری کی بجائے نسل کے کم ہونے کے جو ہے امکانات پیدا ہو جائے۔ یہ سے بولتے ہیں ضبط تولید، یا نسل کے بڑھانے کی بجائے نسل کو کم کرنے کے ہیلے۔ تو اس آدمی نے یہ جو میں نے آپ کو حضرات کو حوالہ بولا کہ اس طلوع اسلام کے شمارے 1960 کے صفحہ نمبر 91 جولائی کے اندر کہا قرآن کی روح سے ضبط تولید یعنی افزائش نسل پر کنٹرول جائز ہے،
دیکھو یہ سارے یہود و نصارہ کے اشارے پر بات کہی گئی، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ نہ بلکہ اولاد ہونی چاہیے، اولاد اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، جتنی اولاد زیادہ ہوگی باپ کے لیے اتنا ہی سہارا زیادہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کل قیامت کے دن جو ہے اپنی امت کے زیادہ ہونے پر دوسری امتوں سے فخر کروں گا۔ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ان کی اولاد میں 100 سے زیادہ افراد تھے، اولاد میں 100 سے زیادہ۔ اب اگر یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہوتا تو پھر جو ہے یہاں یہ بات کیوں کہی جاتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو دعا کیوں دیتے؟ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن امت کے زیادہ ہونے پر فخر کر رہے ہیں، جبکہ تمہارا یہ نظریہ ہے، تم جو ہے بڑوں کے کہنے پر اس نظریے کو آج قرآن کا نظریہ کہہ رہے ہو کہ بھئی اولاد جو ہے کم سے کم ہونی چاہیے، بچے دو ہی اچھے۔ ہاں جی، حالانکہ یہی آدمی، اسی آدمی کا طلوع اسلام جو ہے جس کو اس نے دیکھو جاری کیا، طلوع اسلام کے شمار کے اندر لکھا ہے کہ نہیں بھائی ضبط تولید جو ہے یہ نظریہ ٹھیک نہیں، افزائش نسل کے لیے جو ذرائع اختیار کیے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ طلوع اسلام کا شمارہ فروری 1941، طلوع اسلام کا شمارہ فروری 1941 صفحہ نمبر 70 اور 71، اس میں کہا گیا افزائش نسل کی بجائے ضبط تولید کے رواج کو آج جو ہے مغربی قومیں یہ عام کر رہی ہیں، اور اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ مغربی اقوام نے افزائش نسل کی بجائے ضبط تولید کے یعنی کنٹرول کرنے کے ذرائع کو جو ہے عام کرنا شروع کیا ہوا ہے، یہ حرکت ان کی ٹھیک نہیں۔ اب خود ہی طلوع اسلام کے اندر یہی بات پہلے لکھ چکا، 1940 میں نظریہ طلوع اسلام کا اور ہے، 1960 کے اندر نظریہ اور ہے۔ 1940 کے اندر جو نظریہ ہے اس کو بھی قرآن کا نظریہ کہہ کے پیش کیا گیا، 1960 کے اندر جو نظریہ ہے اس کو بھی قرآن کا نظریہ کہہ کے پیش کیا گیا۔ اب بتاؤ قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن کے نام پہ جھوٹ بولنا پرویز احمد کا یہ ایک کمال تھا، پوری زندگی اس کا یہی کمال رہا، اور اسی کمال کی شکل میں یہ آدمی جو ہے وہ رخصت ہوا، ساری زندگی قرآن پہ جھوٹ بولتا رہا۔ ہم کہتے ہیں روایات اپنی جگہ پہ حجت ہے، ہم پرویز کے اپنے شماروں کی روشنی میں، تمہارے طلوع اسلام کی روشنی میں، تمہاری جو شائع شدہ کتابیں ہیں ان کی روشنی میں تمہارے نظریات کو قرآن کے خلاف ثابت کریں گے۔ ہم ثابت کریں گے یہ قرآن پر جھوٹ بولتا رہا، پوری زندگی قرآن میں تحریفات کرتا رہا۔ پہلے ضبط تولید کا نظریہ قرآن کے مطابق تھا، بعد میں قرآن کے خلاف ہو گیا، طلوع اسلام کا اعتزاز ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ اکبر، اس آدمی نے یہ بات کہی، طلوع اسلام کا شمارہ دسمبر 1955، دسمبر 1955 صفحہ نمبر 12، کہنے لگا کسی لغت کی کتاب میں، کسی لغت کی کتاب میں محسنات کے معنی، محسنات خواتین، ان کے معنی بن بیاہی عورتیں نہیں بیان ہوا۔ دنیا کی کسی لغت کی کتاب میں محسنات کا معنی بن بیاہی یعنی بغیر شادی شدہ عورت، یہ معنی بیان نہیں ہوا۔ یہ ایک بات کہاں کہی گئی؟ طلوع اسلام دسمبر کا شمارہ اور 1955 صفحہ نمبر 12۔ حالانکہ اس نے خود لغات القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور لغات القرآن کے نام سے جو کتاب لکھی گئی اس کے اندر خود محسنات کے ضمن میں کہتا ہے محسنات جو عورتیں ہیں ان کا اطلاق غیر شادی شدہ بن بیاہی عورتیں ان پر بھی ہو سکتا ہے۔ لغات القرآن جلد نمبر 2، لغات القرآن اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 518، اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ بھئی محسنات کا معنی بن بیاہی عورتیں بھی
ہو سکتا ہے، شادی شدہ بھی اور غیر شادی شدہ دونوں ہی محسنات کا معنی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پہلے کیا کہہ دیا گیا کہ دنیا کی کسی لغت میں لکھا نہیں، اس کو یہی نہیں پتا کہ جو میں نے لغت کی کتاب لکھی اس میں میں نے خود لکھا ہے یہ بات۔ جس کی علمی حالت یہ ہے، جس کی ذہنی کیفیت یہ ہے، وہ آج بیٹھا ہے قرآن کے افکار کی تشریح کرنے کے لیے اور ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ جو ہے قرآن صرف مجھے ہی سمجھ میں آیا 13 سال کے اندر اور کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ہے قرآن کے نام پہ جھوٹ۔ اسی طریقے سے اس آدمی نے طلوع اسلام کے شمارے 1978 جنوری 1978 صفحہ نمبر 14 اس میں یہ بات کہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں، یعنی آپ وحی نہیں لکھتے رہے، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کاتب وحی ہے۔ تو عجیب و غریب انداز سے اس کا انکار کیا طلوع اسلام کے شمارے کے اندر کہ آپ کاتب وحی نہیں ہیں، اور اس پہ زور لگایا جتنا لگا سکتا تھا۔ حالانکہ یہی آدمی اس سے پہلے طلوع اسلام کے شمارے کے اندر ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی لکھ چکا۔ چنانچہ یہ ہمارے پاس شمارہ ہے جو اپنا جون طلوع اسلام کا شمارہ جون 1953 اس کا صفحہ نمبر 39، جون 1953 صفحہ نمبر 39 اس میں لکھا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں۔ کاتب یہ ہے پرویز کا علم، یہ ہے پرویز کی دیانت، یہ ہے اس کا قول اور فعل کہ پہلے کہتا ہے کہ جو ہے کاتب وحی، اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پاکستان بننے سے پہلے اور یا بننے کے فوراً بعد اس کے نظریات اور تھے، اور پھر 1957-58 کے بعد اس کے نظریات اور نظر آتے ہیں۔ پہلے بھی اپنے آپ کو قرآن کا ترجمان کہتا تھا، بعد میں بھی قرآن کا ترجمان کہتا تھا۔ یہ کیا بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے قرآن اور تھا اور پاکستان بننے کے بعد قرآن بدل گیا؟ طلوع اسلام کے وہ شمارے جو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کے ہیں ان میں نظریات اور ہیں، اور جو پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کے ہیں ان میں نظریات اور ہیں، یا پاکستان بننے کے فوراً بعد کے 1947 اپنا 47 48 50 51 55 جو ہے ان شماروں کو آپ دیکھ لو، یہ شمارے جو ہیں ان شماروں کے اندر جو ہے نظریات اور ہیں، اور 1960 کے شمارے جو ہیں اس کے بعد کے ان میں نظریات اور ہیں۔ یہ اس کا اسلام ہے، یہ اس کے قرآن کی تشریح ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا طلوع اسلام کا شمارہ اگست 1940، طلوع اسلام کا شمارہ اگست 1940 اس کا صفحہ نمبر 78 اس میں یہ بات کہی گئی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس میں یہ بات تسلیم کی گئی۔ جبکہ 1973 کا شمارہ طلوع اسلام کا جو ہے وہ 1973 کا شمارہ جون 1973 صفحہ نمبر 16 اس میں کہا گیا انسان کے خلیفہ ہونے کا عقیدہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ انسان کے خلیفہ ہونے کا عقیدہ قرآنی تعلیم کے، اب دیکھو 1940 کے اندر انسان اللہ کا خلیفہ تھا، جبکہ 1973 کے اندر انسان اللہ کا خلیفہ نہیں رہا۔ پرویز پہ یہ 1900 جو ہے وہ 73 کے اندر وہی اتری تھی، بتایا گیا کہ نہیں اب انسان اللہ کا خلیفہ نہیں رہا۔ یہ ہے اس کا جھوٹ، یہ ہے قرآن کے نام پہ اس کا جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ پھر دیکھو اب اپنی بات کو قرآن کی بات کہتا ہے، تو قرآن کی روح سے ٹھیک نہیں۔ اور پہلے جو تمہیں طلوع اسلام میں شائع کیا وہ کیا تھا؟ وہ کس کی روح سے تھا؟ وہ شیطان کی روح سے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے آج طلوع اسلام کے شمارے آپ دیکھیں، ہمارے پاس اس کی کثیر فائلیں موجود ہیں، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
عورت کو آج جو پردہ کا حکم دی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عورت گھر میں رہے، یہ بازار میں نہ جائے، یہ نوکری نہ کرے، کہتا ہے یہ قرآن عورت کو آج جو پردہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے عورتوں کو گھروں میں نہ رکھو، اور عورتیں باہر جاتی ہیں تو جانے دو۔ اور پردے کا مذاق آج طلوع اسلام اڑاتا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ طلوع اسلام کے شمارے میں ہی جی جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح یہ ایک کتاب اس کی چھپی طاہرہ کے نام سے، طاہرہ کے نام کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے۔ طاہرہ کے نام کتاب کے اندر کہتا ہے مروجہ پردہ کی وجہ سے عورت کو گھروں میں قید کرنا منشاء قرآنی کے خلاف ہے۔ کتاب کا نام طاہرہ کے نام اور اس کا صفحہ نمبر 198 کہ عورت کو گھر میں رکھنا مروجہ پردہ کی وجہ سے کہتا ہے یہ قرآن کے منشاء قرآنی کے خلاف ہے۔ صفحہ نمبر 198 طاہرہ کے نام۔ جبکہ یہ بات یہی آدمی پردے کے متعلق پہلے اپنے طلوع اسلام کے اندر شمارے شائع کروا چکا، مضامین شائع کروا چکا۔ ان میں کیا لکھا ہے؟ یہ ہمارے پاس شمارہ ہے 1941 کا، طلوع اسلام 1941 جون کا شمارہ، صفحہ نمبر 52۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے تہذیب مغرب کا کارنامہ پردہ سے آزاد کرنا ہے، اور یہاں پر جو ہے پورا مضمون جو ہے وہ تہذیب مغرب کے خلاف ہے، اور یہ تنقید ہے کہ مغرب نے عورت کو آزاد کر دیا اور پردے سے آزاد کیا، جس کی وجہ سے جو ہے اب معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیل رہی ہے۔ عورت کی ذمہ داری تھی گھر کے نظام کو سنبھالے، اگر پڑھنے کے لیے اس کو سکول اور کالج میں آنا پڑتا ہے تو وہاں بھی تو اس کے لیے با پردہ انتظام ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ دلیلیں دیتا تھا کہ عورت کو پردے کی ضرورت ہے، مغربی افکار سے متاثر افراد جو ہیں عورت کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود بعد میں ہی یہ بات اس نے طاہرہ کے نام کے اندر یہ بات کہنی شروع کی، طلوع اسلام کے شماروں کے اندر بات کہنی شروع کی کہ نہیں نہیں، پردہ کا حکم جو ہے قرآن کے خلاف ہے، قرآن پر تباہ آزمائی ہے، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے کتنے جھوٹ ہو گئے جی؟ 7۔ اچھا 8واں لو۔ اس نے یہ بات طلوع اسلام کے شمارے 1940 اکتوبر کا شمارہ، صفحہ نمبر 67، اس میں یہ بات کہی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ بات کہاں کہی؟ طلوع اسلام کے شمارے 1940 صفحہ نمبر 67 اکتوبر کا شمارہ، اور قرآن میں بھی باقاعدہ طور پر آیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے جو ہے اب اس سے بات معلوم ہوئی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے ٹلتی نہیں ہے، لیکن بعد میں اس نے اپنے نظریے کو چینج کر لیا، نظریے کو بدل لیا، اور پھر اس کو ہی قرآنی نظریے کا نام دے دیا۔ کہنے لگا یہ طلوع اسلام کا شمارہ 1953 کا، فروری 1953، صفحہ نمبر 64 اور 65، اس میں بات کہی گئی کہ موت کا وقت مقرر نہیں، موت کا وقت۔ اسی طریقے سے اس نے کتاب شائع کی قرآنی فیصلے، قرآنی فیصلے کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 کے اندر بھی یہی بات کہی گئی کہ موت کا وقت مقرر نہیں۔ آپ دیکھو پہلے طلوع اسلام کے شمارے میں لکھ چکا کہ موت کا وقت مقرر ہے، بعد میں قرآن کا فیصلہ اس کے ہاں یہ ہو گیا کہ موت کا وقت مقرر نہیں۔ یہ اس کی قرآن فہمی ہے، یہ ہے قرآن کے نام پہ جھوٹ۔ اسی طریقے سے طلوع اسلام کا شمارہ نومبر 1954، اس کے صفحہ نمبر 49 کے اندر لکھا ہے
کہ حضرت سلمان فارسی نام کی شخصیت، حضرت سلمان فارسی نام کی شخصیت موجود نہیں، یہ فرضی شخصیت ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی، ان کے متعلق کہنے لگا کہ اس نام کی شخصیت موجود ہے نہیں، یہ فرضی شخصیت جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ طلوع اسلام کے شمارے نومبر 1954 صفحہ نمبر 49 کے اندر یہ بات کہی گئی، حالانکہ طلوع اسلام کے شمارے مارچ 1963، طلوع اسلام کے شمارے مارچ 1963 کے صفحہ نمبر 50 پر یہی بات تسلیم کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت موجود ہے۔ جی، حضرت سلیمان فارسی، حضرت سلیمان فارسی نام کی شخصیت موجود ہے، کس شمارے میں کہی گئی؟ 1963، مارچ 1963 صفحہ نمبر 50، اس میں کہا گیا کہ حضرت سلمان فارسی نام کی شخصیت موجود ہے۔ اب یہ ہے، اب کوئی آدمی پرویز کی کتاب کیسے پڑھے؟ خالی ذہن آدمی کیا فیصلہ کرے جب یہ بات بھی پڑھتا ہے یہ بھی پڑھتا ہے؟ کس بات کو سچ مانے گا؟ روایات کے متعلق تو کہتا ہے، یہ احادیث کے متعلق تو کہتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے، ہم کون سی بات کو مانیں؟ اپنی کتب کے اندر روایات کے اندر تضاد پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے حدیثوں کو اس لیے نہیں مانتے، ہماری مجبوری ہے کہ روایات کے اندر ایک حدیث میں کوئی بات آئی ہے دوسری حدیث میں کوئی بات آئی ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنی باتوں کو دیکھو، روایات کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے منکرین حدیث کا کہ روایات کے اندر تضاد ہے، نا نا نا، روایات کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ روایات ساری کی ساری اپنی جگہ پر جو صحیح ہے اپنے معامل کے مطابق ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کسی روایت میں سابقہ عمل کا تذکرہ ہے، کسی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا عمل کا تذکرہ ہے، یا کوئی روایت ایسی ہے جس میں ایک چیز کا جواز بیان کیا گیا، دوسری جگہ پر جو ہے یہ بتایا گیا اگر نہ کیا جائے یہ کام تو کوئی حرام کام، اس کو چھوڑنا حرام نہیں ہے، یعنی بیان جواز کے لیے چھوڑ بھی دیا گیا، یعنی وہ اس طرح ہے، تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، جبکہ اس کے اقوال کے اندر خود تضاد ہے۔ روایات کے تضاد کا بہانہ بنا کر یہ آدمی دن رات جو ہے قرآن پر جھوٹ بولتا رہا۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ کتنی مثالیں ہو گئی؟ 9، 10ویں مثال، طلوع اسلام کے شمارے 1966 کے اندر، اگست 1966 صفحہ نمبر 69، 1-70، اس میں یہ بات کہی گئی کہ موسیقی کی محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں سجانا قرآن کی روح سے جائز ہے۔ یہاں تک ہرزہ سرائی کی گئی کہ قرآن میں خود موسیقی کی محفلوں کا تذکرہ ہے۔ طلوع اسلام کے شمارے اگست 1966 میں صفحہ نمبر 69، موسیقی گانے اور بجانے کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ جو ہے یہی طلوع اسلام اس کا شمارہ 1939 سن 1939 اس کے صفحہ نمبر 21 پر یہ بات لکھی ہے، موسیقی حرام ہے اور یہ ہندوؤں کی تہذیب کا جز ہے۔ موسیقی حرام ہے، ہندوؤں کی تہذیب کا جز ہے۔ اب جو چیز 1939 کے اندر حرام تھی، ہندوؤں کی تہذیب کا جز تھی، وہ 1966 کے اندر آ کر جو ہے وہ قرآن کا حکم کیسے بن گئی؟ قرآنی فکر کیسے بن گئی؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ قرآن کا مفہوم کہاں سے بن گئی؟ بھائی 1939 کے اندر تو وہ قرآن کا حکم نہیں تھی، حرام تھی، جبکہ 1966 کے اندر وہ قرآن کا حکم بن گئی۔ یہ ہے قرآن پر جھوٹ جی۔ حرام ہونے کا طلوع اسلام فروری 1939 صفحہ نمبر 21، اس میں کہا گیا موسیقی حرام ہے، ہندوؤں کی تہذیب کا جز ہے، اور بھی جو ہے موسیقی کے خلاف کافی لمبا مضمون ہے۔
11ویں مثال، اللہ اکبر، یہ ہمارے پاس اس کی کتاب قرآنی قوانین کے نام سے موجود ہے۔ قرآن کے قوانین یہ پرویز کے قوانین ہیں، پرویزی قوانین جن کو قرآنی قوانین کے نام سے شائع کیا گیا۔ اس کے اندر لکھا ہے، یار کہاں لے جاتے ہو کتاب میں لے کے آتے ہیں نا، پتہ نہیں کوئی نہ کوئی نہیں یار، کتاب قرآنی قوانین، اس قرآنی قوانین کتاب کے اندر یہ بات کہی گئی صفحہ نمبر 100 پر کہ زنا کے ثبوت کے لیے، زنا کے بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا ہونا قرآن میں نہیں آیا۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا ہونا قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ کوئی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا یہ حدیث کے اندر قرآن کے اندر نہیں آیا۔ اسی قرآنی قوانین میں یہ بات کہی گئی، قرآنی قوانین صفحہ نمبر 100۔ اور اسی کتاب قرآنی قوانین کے اگلے 4 صفحے بعد ہی موقع بدل گیا، وہاں کہنے لگا صفحہ نمبر 104 اور 105، یہی قرآنی قوانین، اس میں یہ بات کہتا ہے، قرآن پاک کی آیت ذکر کرتا ہے، جی والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ قرآن پاک کی اس آیت کو ذکر کیا اور پھر اس کے ترجمے میں اور تشریح میں یہ بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے اس آیت کے؟ کہتا ہے عصمت متاع عین کے ساتھ گراں بہا اور مستقل قدر ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بڑی پختہ تدابیر کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ تو یہاں پر 4 گواہوں کے وجود کو مان لیا۔ صفحہ 100 پر کہتا ہے کہ 4 گواہوں کا ہونا قرآن میں نہیں آیا، جبکہ یہاں آیت بھی ذکر کر رہا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ پیش کرو، نہیں پیش کرتے، یہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے حد قذف کے طور پر۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ ہے اس کا قرآنی فکر کہ قرآن کے نام پر کہیں کچھ جو ہے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، دوسری جگہ پر کچھ کہہ دیتا ہے، یہ اس کا جھوٹ اور جو ہے قرآن پر اللہ کی ذات پر افتراء ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، اچھا اللہ میرا بھلا کرے۔ اب قرآنی قوانین کے نام سے اس نے اپنی کتابوں کے اندر بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ ہم تو قرآنی قوانین کو نہیں کہتے، پرویزی قوانین ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کے اندر اس نے تحریف کی ہے، تحریف معنوی۔ ان کا عجیب و غریب مطلب بیان کیا کہ آج تک کبھی کسی محدث مفسر نے بیان ہی نہیں کیا۔ معتبر کی بات ہو رہی، غیر معتبر کی نہیں، معتزلہ کی بات نہیں ہو رہی، خوارج کی بات نہیں ہو رہی، قدریہ کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے کسی معتبر مفسر محدث نے وہ مطلب بیان نہیں کیا جس کے ہاں آج قرآن کی تفسیر بنی ہوئی ہے، جس کے ہاں آج قرآنی فکر ہے۔ اب تھوڑی سی باتیں ہم اس حوالے سے کرتے ہیں۔ کہتا ہے غلام اور لونڈیوں کا حکم، یہ ایک کتاب ہے قرآنی قوانین۔ غلام اور لونڈیوں کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا۔ غلام اور لونڈیوں کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا۔ یہ بات اس نے قرآنی قوانین کے اندر، یعنی اس کو قرآن کا قانون بتایا ہے۔ ہم کہتے ہیں پرویزیوں سے، بھائی دیکھو یہ قرآنی قوانین میں پرویز کے الفاظ ہیں۔ قرآنی قوانین صفحہ نمبر 54 میں بھی یہی بات کہی گئی،
صفحہ نمبر 59 میں یہی بات کہی گئی. ہم یہ بات پرویز کی پیش کرتے ہیں, اس کے اوپر تم قرآن کے الفاظ لکھو عربی یہ کس آیت کا ترجمہ ہے. قرآن کریم کے 30 پاروں کے اندر ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جس کا یہ ترجمہ ہو غلام اور لونڈیوں کا حکم ابتدائی اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا. تم جو بات کہو وہ قرآن کا قانون بن جاتی ہے. پرویز کے کہنے سے کوئی بات قرآن کا قانون نہیں بنتی. بھائی پرویز جو بات کہے گا, پرویزی جو بات کہے گا, ہم اس کی بات کو ایک کاغذ پر لکھیں گے, اس کے اوپر خالی جگہ سادہ چھوڑیں, کہیں گے بھائی اس کے اوپر قرآن کی آیت کس کا یہ ترجمہ ہے. عربی پڑھو, مطلب اور مراد چونک کے اور چنانچہ میں نہیں جان دیں گے قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے, کیونکہ جھوٹ بولتے ہوئے قرآن کا قانون کہا ہے اس کو کہ قرآن کا قانون یہ کہ پہلے غلام اور لونڈیاں بنائی جاتی, بعد میں منسوخ ہو گیا. اسلام نے کہاں اس کو منسوخ کیا. ہاں اگر آج غلام اور لونڈیاں نہیں بنائے جاتے, چلو ایک معاہدہ ہے بعض مالک کا آپس کے اندر, لیکن یہ کہو کہ حکم منسوخ ہوگا, نہ, یہ معاہدہ کبھی برقرار رہے گا, کبھی ٹوٹ بھی سکتا ہے. اور قیامت قریب جو ہے بنی کلب کی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے وہ لونڈیاں بنا کر بیچی جائیں گی. وہ آدمی جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ محروم ہے, وہ آدمی خوش قسمت نہیں ہے جو قبیلہ بنی کلب کی غنیمت سے کچھ حاصل نہ کر سکے. تو وہاں پر جو ہے ان کی عورتوں کو فرمایا گیا کیا کیا جائے گا, لونڈیاں بنا کر بیچا جائے گا. اس لیے یہ بات کہنا کہ جو ہے یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت تک صحابہ کرام کی ایسی تعداد موجود تھی جو غلام تھے, ان کے شاگردوں کی تعداد موجود تھی جو غلام تھے. خلفائے راشدین کے دور میں غلام کا, آپ خلفائے راشدین کی سیرت پر ان کے دور پر کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, غلام اور لونڈیوں کا رواج تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے دور کا اس نے تو خود تذکرہ کیا ہے, خلفائے راشدین کا دور ٹھیک تھا. ہم کہتے ہیں تو ایک مثال پیش کر اس بات کی, ایک حوالہ کسی بہت پر مورخ کا یا مفسر کا پیش کر کہ غلام اور لونڈیاں اس دور کے اندر نہیں بنائے جاتے تھے یا غلام اور لونڈیاں نہیں تھی. اگر اسلام منسوخ ہوا, اسلام کا یہ حکم, قرآن کا یہ حکم منسوخ ہوا ہوتا, پھر جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں غلام اور لونڈیاں کیوں ہوتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ جیسے قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے, اپنی بات کو قرآن کا قانون کہتا ہے. غیر مقلد جھوٹ بولے گا, فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا وہ اپنی بات کو حدیث کہہ کے پیش کرتا ہے, پرویزی جھوٹ بولتا تو اپنی بات کو قرآن کہہ کے پیش کرتا ہے. تو خدا تو نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھو یہی کتاب قرآنی قوانین, اس کے صفحہ نمبر 57 سے لے کر 59 تک ایک مضمون اس نے بیان کیا. کیا کہتا ہے؟ یتیم اور بے نکاحی عورتوں کی کثرت ہو تو حکومت ایک سے زائد عورتوں سے شادی کی اجازت دے گی, عام حالات میں ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں. اس کو اس نے قرآن کا قانون کہا ہے کہ عام حالات میں ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں, حکومت کی طرف سے بھی نہیں, قرآن کا قانون بھی نہیں. حال بتا کر یتیم بچیاں زیادہ ہو جائیں یا بے نکاحی عورتیں زیادہ ہو جائیں پھر اجازت دوسری تیسری شادی کی مل سکتی ہے, وگرنہ نہیں. حالانکہ یہ حکم قرآن میں کہیں بیان نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں یہ پرویز کا فکر ہے, پرویز کا لفظ, پرویز کی عبارت ہے. اس کے اوپر قرآن کی آیت دیکھو جس کا یہ ترجمہ. اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ جو تمہیں اچھی لگتی ہیں وہ شادیاں کر لو, ایک بھی کر سکتے ہو, دو بھی کر سکتے ہو, تین بھی کر سکتے ہو, چار بھی کر سکتے ہو. یہاں یتیم بچوں کی کثرت یا بے نکاحی عورتوں کی کثرت کا سوال نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی 4, 2, 3 یہ شادیاں کرنا ہاں جائز ہے, اس کی شرائط یہ بیان ہوئی ہے. یہ نہیں کہ یتیم عورتوں کی کثرت ہو جائے یا عورتوں کی کثرت نہیں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت جائز ہے جب کہ شادی کرنے والا عورتوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہو, ان کے خرچے کو پورا کر سکتا ہو, نان نفقہ دے سکتا ہو, انصاف کر سکتا ہو. اگر اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا, ایک کو بساتا ہے دوسرے کو لٹکائے ہوئے چھوڑ دیتا ہے, ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتا,
ایسے آدمی کو دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت نہیں ہے، وگرنہ عام حالات کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔ لیکن یہ جو اس نے قرآنی قانون پیش کیا، یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ ہمارا اعتراض اس کی عبارت پر اس لحاظ سے ہے، الفاظ کو غور سے سنا جائے۔ ہم کہتے ہیں اس نے قرآن کا قانون بیان کیا ہے، قرآن کا قانون، قرآن کے الفاظ میں یہ بات کہاں لکھی ہے، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سادہ کاغذ پر آپ عبارت لکھیں، اس کے اوپر خالی جگہ چھوڑ کر اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ بات جو ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہو، اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھو، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ پھر دیکھنا یہ کون سی آیت لکھتے ہیں۔ یہ قرآن کے نام پہ جھوٹ ہے، اللہ کے نام پہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا قرآن کی روح سے مرد عورت پر حاکم نہیں، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآنی قوانین صفحہ نمبر 89، ایک کم 90۔ قرآنی قوانین صفحہ نمبر 89 یعنی 1 کم 90۔ قرآن کی روح سے مرد عورتوں پر حاکم نہیں، یعنی یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر والے نظام میں یا معاشرے کے اندر مرد کو فوقیت حاصل ہے، نہیں، مرد کو عورتوں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ اب قرآن پاک کی اس آیت کو لیں اور پرویز کی اس آیت، اب کہتے ہیں دیکھو یہ اس نے بات لکھی ہے، یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ آپ اپنے طلوع اسلام شمارے کے اندر یہ بات لکھو پرویز کی، اس کے اوپر قرآن کے الفاظ لکھو عربی صرف، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن کون سی آیت پیش کرتی ہے۔ متوں اور مراد اور چونکے اور چنانچہ کو چھوڑو، قرآن کے الفاظ پیش کرو۔ مطلب مراد اگر تمہارا لینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کیوں نہ لے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تم کہتے ہو کہ نہ جی نہ، ان کا قول پھر ان کی روایت کرنے کی ضرورت نہیں، پرویز کی روایت کو لے لے، اس کے مطلب کیوں لے؟ ہم پیش کرو قرآن میں یہ بات کہاں لکھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کا مفہوم، عطائے زکوٰۃ کا مفہوم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مفہوم پرویز یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اسلامی مملکت افراد معاشرہ کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچائے۔ یہ ہے عطائے زکوٰۃ کا مفہوم پرویز کے ہاں، کہ اسلامی مملکت افراد معاشرہ کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچائے، یہ ہے عطائے زکوٰۃ۔ قرآنی قوانین حوالہ صفحہ نمبر 155، صفحہ نمبر 159۔ اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ بھائی زکوٰۃ کا جو مفہوم تم نے لیا ہوا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا موقف ہے بھائی دیکھو قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، جس طریقے سے زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں یہ شریعت کے اصولوں کے بالکل موافق ہے۔ تم کہتے ہو قرآن کے خلاف ہے۔ یہ جو پرویز کے الفاظ ہیں کہ اس عطائے زکوٰۃ سے مراد اسلامی مملکت افراد معاشرہ کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچائے، یہ عطائے زکوٰۃ کا مفہوم جو اس نے لکھا ہے یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ پورے 30 پاروں کے اندر یہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں، یہ پرویز کی اپنی اختراع ہے اور اللہ پاک پر بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ الفاظ جو ہیں پرویز کے سادہ کاغذ پر لکھتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ جو ہے قرآن پاک کی آیت لکھو، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہتان ہے۔ اسی طریقے سے کہتا ہے عام حالات میں اپنے پاس مال رکھنے کی اجازت نہیں، ہنگامی ضرورت کے وقت اجازت ہے۔ عام حالات میں اپنے پاس مال رکھنے کی اجازت نہیں، ہنگامی ضرورت کے وقت اجازت ہے۔ اگر مال رکھ لیا ہنگامی حالات میں تو اس پہ صدقہ واجب ہے۔ قرآنی قوانین حوالہ قرآنی قوانین صفحہ نمبر 157، صفحہ نمبر 158۔ ہم کہتے ہیں دیکھو عام حالات میں انسان کو حق نہیں کہ اپنے پاس مال رکھے۔ اگر یہ واقعی قانون ہے قرآن کا، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟
کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہو کہ انسان کو حق نہیں کہ مال اپنے پاس رکھے۔ اگر یہ نہیں، ہماری ایک بات اور نوٹ کرو، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر واقعی یہ ہے کہ انسان اپنے پاس مال نہیں رکھ سکتا، پرویزیوں کو چاہیے جتنی ان کی جائیدادیں ہیں، جتنے ان کے پیسے ہیں، سارے اپنے ملکیت سے نکال۔ میں دیکھتا ہوں کتنا دم خام ہے تمہارے اندر، پرویز کو مان ہے، کتنا جذبہ ہے، جتنے اکاؤنٹ میں تمہارے بینک بیلنس پڑا ہے، جتنی جائیدادیں ہیں، یہ ساری کی ساری حکومت کو میں دیکھتا ہوں، پھر تم کیسا عمل کرتے ہو؟ قرآن کا قانون بھی کہتے ہو اس کو، تمہارا عمل بھی نہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، قرآن کی روح سے مال جمع کرنا منع ہے، مال کا ہونا منع ہے، تو پھر بھائی سارا کا سارا پیسہ نواز شریف صاحب کو جمع کرا دو، ہمارے پاس نہیں کرائیں گے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ حکومت وقت کی جو ہے، ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے اس کی بھی انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر۔ اس کا کہنا ہے کہ مال انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، سارا مال جو ہے حکومت وقت کی تحویل میں ہونا چاہیے، حکومت کو دے دو۔ ہم کہتے ہیں دے دو، بیچارے مقروض ہیں، دے دو، ان کو بڑی ضرورت ہے، کئی پروجیکٹ شروع کیے ہیں انہوں نے، کوئی پورا ہو جائے گا؟ میں دیکھتا ہوں کوئی پرویزی کیسے اس پہ عمل کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ پھر کہتا ہے اسی کتاب قرآنی قوانین کے صفحہ نمبر 159 یعنی 160، کہتا ہے تمام جائیدادیں اور فیکٹریاں سب لوگوں کی ملکیت ہیں، کسی خاص فرد کی نہیں۔ تمام جائیدادیں، تمام ویلے اور فیکٹریاں کس کی ملکیت ہیں؟ سب لوگوں کی، کسی کی ملکیت خاص نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی پرویزیوں کے پاس جتنی دکانیں ہیں، جتنی مارکیٹیں کسی کے پاس ہیں، جتنی کسی کے پاس فیکٹریاں ہیں، وہ ساری کی ساری حکومت کی تحویل میں دے دے، یا لوگوں کو کہہ دے بھی تم سارے اس کے مالک ہو۔ دیکھتا ہوں میں تم اس پر کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر غیرت ہے تو اپنی ساری جائیدادیں، اپنی ساری فیکٹریاں، اپنی ساری دکانیں، اپنا سارا، یہ طلوع اسلام کی یہ کتاب پہ جو قرآن کے نام پہ دھوکہ دے کر شائع کی جا رہی ہے، اللہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کتابوں کی جتنی آمدنیاں ساری لوگوں کو دے دو نا، دیکھتے ہیں پھر کتنا دم خام ہے تمہارے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر انسان کی ذاتی ملکیت کو تسلیم فرمایا ہے۔ انسان کی ذاتی ملکیت کو، یہ صرف مسئلہ کیا ہے؟ پرویز یہ بات کہتا ہے کہ ذاتی ملکیت، انسان کے پاس ذاتی ملکیت کے اندر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی چیزیں معاشرہ میں موجود ہیں وہ حکومت وقت کی ہیں۔ انسان کسی چیز کا ذاتی طور پہ مالک نہیں، حتیٰ کہ جو پیسہ بھی اس نے کمایا ہے اس کا بھی وہ مالک نہیں۔ اس کو چاہیے جتنے اس کو چاہیے لے لے، باقی سارے پیسے حکومت کو دے دو۔ ہم کہتے ہیں اس قانون پہ پہلے پرویز اور اس کے ماننے والے عمل کریں۔ جہاں جہاں نوکریاں کرتے ہیں، ہسپتالوں کے اندر، ملوں اور فیکٹریوں کے اندر جتنی تنخواہ ہے، صرف روٹی کے پیسے امانتاً اور دیانتاً اپنے پاس رکھیں، باقی سارے حکومت کو جمع کروائیں، اور اس کا ریکارڈ ہمیں دکھائیں طلوع اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ پرویزی سارے کے سارے بقیہ پیسے سارے حکومت کو جمع کرواتے ہیں۔ انسان کی ذاتی ملکیت کو اللہ پاک نے تسلیم کیا ہے۔ انسان کے پاس مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، بھائی مال کوئی بری چیز نہیں ہے، تمہارے پاس ہے اس کی زکوٰۃ دو۔ اللہ پاک زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اللہ پاک صدقے کا حکم دیتے ہیں، تاکہ معاشرے کے اندر بیلنس برقرار رہے۔ مالدار لوگوں کے پاس پیسے ہیں تو یہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کی ضروریات کے لیے ان کے پاس پیسے کافی نہیں ہیں۔ اگر انسان کی ذاتی ملکیت کے اندر یہ پیسے ہوتے ہی نہ تو پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا جاتا؟ زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہے ہی اس لیے کہ بھائی ذاتی ملکیت کو تسلیم کیا گیا۔ مرنے کے بعد جو ہے، جب انسان فوت ہو جائے، اس کی جائیداد کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی جائیداد اس کے وارثوں کے اندر تقسیم کی جائے۔ چنانچہ جو ہے اپنا قرآن کریم کے اندر وارثوں کے حصے بیان ہوئے ہیں۔
خاوند فوت ہو جائے تو اس کو کیا ملے، بیوی کو کیا ملے گا، بیوی فوت ہو جائے خاوند کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا۔ قرآن اس بات کی تشریح کرتا ہے اگر اس کی ملکیت کے اندر کوئی چیز ہے نہیں، وہ ہے ہی حکومت کی ملکیت، تو پھر وراثت کا سوال کہاں سے آ گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں جھگڑا کیا ہے؟ یہ باتیں کس بنیاد پہ کہی گئی کہ ذاتی ملکیت نہیں انسان کی، بنیاد یہ ہے کہ جائیدادیں اور فیکٹریاں سب لوگوں کی ہیں، یہ حکومت کی ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے کہ انسان ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں۔ کہتے ہیں یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ نظریہ قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن نے کہا ہے ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد اس کے وارثوں کے اندر تقسیم کرو، اگر وہ مالک نہیں ہے تو اس کی جائیداد تقسیم ہونے کی بجائے حکومت وقت کے پاس جمع ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، بلکہ اس کی جائیداد اس کے وارثوں کے اندر تقسیم کرو۔ چلو اگر یہ قرآن کا قانون ہے، تم کہتے ہو قرآن کا قانون ہے، ہم کہتے ہیں کوئی پرویزی ہمت کرے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے اپنی جائیداد اپنے وارثوں کے اندر تقسیم نہ کرے، حکومت وقت کو دے کے جائے۔ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، عمل کر کے دکھاؤ اس میں۔ یہ کیا، یہ سارے نظریات قرآن کے نام پہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذرے کے لیے رکھے ہوئے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ مرتے ہو جائیدادیں اپنے اپنی اولاد کو بھی دیتے ہو اور کہتے ہو انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے ہر مہینے جتنی تنخواہ ملتی ہے روٹی کے پیسے رکھو، باقی سارے دو۔ روٹی کے پیسے بھی کیوں رکھتے ہو؟ وہ بھی حکومت سے مانگو، یہ سارے پیسے میرے ہیں، تو تم جو ہے ہمیں روٹی کے پیسے ہمارا طے کرو کہ ہم کتنی کی روٹی کھا سکتے ہیں مہینے کے اندر، اتنی لے لو۔ حکومت طے کرے تمہارا تمہیں روٹی کتنی کھانی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہیں یہ وراثت کا قانون کہاں سے آ گیا؟ قرآن کے اندر ہے، صراحتاً ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟ کوئی جتنی ملیں فیکٹریاں ہیں یہ ساری کے ساری جو ہیں وہ انسان کی ملکیت نہیں، بلکہ یعنی کوئی انسان فرد واحد اس کا مالک نہیں ہو سکتا، پھر اپنی مل کا اپنی فیکٹری کا، بلکہ یہ سارے انسانوں کی ملکیت ہے۔ ہاں جی، کہاں لکھا قرآن میں؟ کس آیت کے ترجمہ ہے؟ یہ سارا قرآن کے نام پہ فراڈ ہے، یہ سارا قرآن کے نام پہ دھوکہ دی جا رہا ہے۔ اور پھر خود کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر، یہ کتاب قرآنی قوانین اس کے صفحہ نمبر 161 پر کہتا ہے کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں پر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑے۔ ہاں جی، حکومت پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں جن لوگ یہ نظریات ہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیا انسانوں کے ساتھ میں شامل ہے، جانوروں کے ساتھ میں شامل ہے؟ ہاں جی، یہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، یہ خود انسان نہیں ہے جی۔ اس لیے یہ نعرہ کس کا ہے؟ دار حقیقت۔ اس نعرے کے پس منظر میں جاؤ پیچھے، الحکم الا للہ، خوارج نے نعرہ لگایا تھا۔ کس کا نعرہ تھا یہ؟ خوارج کا، خارجیوں کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے سامنے تلوار اٹھا لی تھی اور اڑا دی تھا سب کی گردنوں کو، یہ نعرہ ان کا تھا۔ یہ نعرہ آج پرویز لگا رہا ہے، کسی انسان کو حق نہیں کسی پہ جو ہے وہ حکومت کرے۔ کس کو حق ہے بھائی؟ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی حکمران نہیں ہوگا، نظام کیسے چلے گا بھائی؟ یہ پرویز کا دین ہے، یہ پرویز کا قرآن ہے۔ تو اس لیے ہم بات کہہ رہے کہ بھائی جتنے لوگ عام ہیں بیچارے سادہ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اس جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ جھوٹ کو ثواب سمجھ کے بول رہے ہیں اور اس کو اللہ کا حکم اور قرآن کا قانون سمجھ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس آدمی سے بڑا الو کا پٹھا کوئی نہیں ہے جو ہے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے۔ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا خبیث ہے، زجر و تلبیس سے کام لینے والا ہے جو اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کے شرور سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔